بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شاہ مجا فاروقی کے، آئیے آج اس سلسلے میں ان کا ایک کالم سنتے ہیں، قادر الکالموں کی قادر کمالیاں۔ یہ کالم 30 اکتوبر 1997 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ پہلے تو آپ بغیر اٹکے ہوئے صحیح اوپر کی سرخی پڑھیے اور پھر یہ پڑھیے کہ لندن میں ایک بار فٹ بال کی دو ٹیموں کے درمیان ایک بہت اہم میچ ہونے والا تھا۔ فرض کر لیجئے ایک کا نام ایکس ٹیم تھا اور ایک کا وائی ٹیم۔ چونکہ دونوں ٹیمیں اپنے اپنے علاقوں میں بہت ہرد عزیز تھیں، لہذا ان علاقوں کے بچے، بوڑھے، نوجوان سبھی ذہنی اور جسمانی طور پر اس میچ میں کھوئے ہوئے تھے۔ گلی گلی، کوچے کوچے میں رنگا رنگ کے جھنڈیاں، بینر اور ہوردنگ لگائے گئے تھے۔ لوگوں نے اس میچ کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ گھر، دفتر، اسکول، کالج، بس، ٹرین، دکان اور ہوٹل، غرض ہر جگہ ایک ہی موضوع سخن تھا، ایکس ٹیم یا وائی ٹیم۔ سارے اخبارات بھی اس میچ میں پوری دلچسپی لے رہے تھے۔ لوگوں کے بیانات، پیشگوئیوں اور میچ کی تیاریوں سے متعلق خبروں سے اخبارات بھرے ہوتے تھے۔ ہر اخبار ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنی خواہش کو مستقبل کی خبر کے انداز میں چھاپ کر اپنے علاقے کے جذبات کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے پاکستان ٹیلی ویژن اکثر خبریں نشر کرتا ہے، یعنی خبر سنانے والا ابتدا تو اس طرح کرتا ہے کہ سماعت فرمائیے آج کی تازہ خبریں، اور پھر کل پیش آنے والی خبریں آج ہی سنا کر ان کی تازگی کو مجروح ہونے سے بچا لیا جاتا ہے۔ جیسے عالمی بینک کے قرضوں کا مزید خوشگوار بوجھ اپنے کاندھوں پر لادے ہوئے وزیر اعظم کل جب اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر اتریں گے تو بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ پہلے تو ہوائی اڈے پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور پھر تمام وزیروں، سفیروں، امیروں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے وزیر اعظم سے متعارف کروایا جائے گا۔ دو کنور بچے وزیر اعظم کو گلدستے پیش کریں گے اور پھر جب وزیر اعظم ہوائی اڈے سے باہر آئیں گے تو جذبہ مسرت سے سرشار عوام سڑکوں پر نعرے لگانے کے لیے امڑ آئیں گے۔ اسکولوں اور کالجوں کے لڑکے غبارے پھلائیں گے اور لڑکیاں تالی بجائیں گی۔ پولیس کے چاقو چوبند جوان ان سب کے سروں اور پیٹھوں پر ڈنڈے بجائیں گے۔ اس خوشگوار منظر سے بے قابو ہو کر وزیر اعظم تمام حفاظتی انتظامات کو توڑتے ہوئے عوام کے مجمع میں گھس جائیں گے اور انہی پولیس والوں کو مزید شاباشی سے بچا کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ تو خبریں سنانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جو کچھ 24 گھنٹے بعد پیش آنے والا ہے اسے 24 گھنٹہ پہلے ہی سنا دیا جائے۔ بہرحال اصل مصیبت تو کالم نویسوں کی ہے، لیکن کالم نویسوں کا حالت زار بیان کرنے سے پہلے پھر وہی پیش آنے سے پہلے چھپ جانے والی لندن کے میچ کی بات، یعنی سارے انتظامات پوری گہما گہمی کے ساتھ جاری تھے۔ اسی اثنا میں ایک اخبار نے یہ سوچ کر کہ شاید کوئی دوسرا اخبار اپنی بہتر فنی سہولیات کے بنا پر خود اس کے اخبار سے پہلے میچ کے نتیجے پر ضمیمہ چھاپ کر تقسیم کر دے اور وہ پیچھے رہ جائے، لہذا اسے طے یہ کیا کہ وہ میچ کا پہلے ہی ضمیمہ چھاپ کر تیار رکھے گا اور میچ ختم ہوتے ہی اسے ہاکروں کے ذریعے ہر جگہ پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن دشواری یہ تھی کہ نتیجے کا علم تو کسی کو تھا نہیں۔ اس وقت تک شاید کھیل میں سٹے کا رواج بھی نہیں شروع ہوا تھا کہ نتیجے کا فیصلہ کھلاڑیوں کے جگہ
سٹے کے منتظمین کرتے اور اس اخبار کو کچھ سنبن مل جاتی، لہذا اسے 2 مختلف زمینیں لاکھوں کی تعداد میں الگ الگ چھپوا لیے۔ کھیل کی پوری تفصیل، کھلاڑیوں اور تماشائیوں کا جوش و خروش، ذہنی دباؤ اور تناؤ کی بنا پر ریفری کے بعض غلط فیصلے اور بہت کچھ تھا، لڑائی جھگڑا اور شاید قتل وتل بھی۔ اور پوری خبر تفصیل کے ساتھ قیاس کی بنا پر چھاپ دی گئی، پھر چھپے ہوئے اخبار کو 2 حصوں میں بانٹ کر ایک پر ایکس ٹیم جیت گئی اور دوسری پر وائی ٹیم جیت گئی کے الفاظ موٹے موٹے حروف سے چھاپ دیے گئے۔ میچ کی تفصیل لکھنے میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ کہیں اس بات کا ذکر نہ آنے پائے کہ کون سی ٹیم کتنے گول سے جیتی ہے، بس انہیں عام باتوں کے رنگ برنگے انداز میں چھاپ دیا گیا جو تقریباً ہر میچ کا خاصہ ہوتی ہے۔ یہ تیاری کر کے اخباری انتظامیہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی کہ بس جو ہی میچ ختم ہوا نتیجے سے مطابقت رکھنے والا ضمیمہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ افسوس، میچ ڈرا ہو گیا، ڈھیر کے ڈھیر دونوں ضمیمے دھرے رہ گئے۔ بہرحال اخباری اداروں کے لوگ جانتے ہیں کہ خبروں کی حد تک تو اس قسم کے واقعات اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں، بھول چوک تو ہوتی رہتی ہے، اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پنجاب کے کسی شہر میں تقریر کرنے والے تھے، تقریر شروع ہونے کے وقت رات گئے تھا، تاہم ہر اخبار کوشش کر رہا تھا کہ کسی حد تک اسے زیادہ سے زیادہ خبر مل جائے، وہ چھاپ دے۔ اگلے دن اخبارات چھپ کر بازار میں آئے تو تمام اخبارات اس جلسے سے متعلق ایک چھوٹی سی خبر ہی شائع کر سکے تھے۔ صرف نیشنل پریس ٹرسٹ کا ایک معمولی اخبار نہ صرف تفصیلی انداز میں خبر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، بلکہ جلسے کی ایک بہت بڑی تصویر بھی اسے چھاپی تھی۔ دوسرے کسی اخبار میں کوئی تصویر نہیں تھی، لیکن جب دوسرے دن بقیہ اخباروں نے خبریں چھاپی تو تمام لوگ چھتریاں لگائے ہوئے تھے، کیونکہ اس روز جلسہ گاہ میں بہت تیز بارش ہوئی تھی، جس کے کوئی آثار ٹرسٹ والے اخبار کی تصویر میں نمایاں نہ تھے۔ یعنی اس نے کسی پرانی تصویر کے ساتھ اپنے دفتر میں بیٹھ کر بنائی ہوئی خبر چھاپ دی تھی۔ لیکن یہ صورت کالموں کے ساتھ تو پیش آنی نہیں چاہیے، لیکن کالموں کے ساتھ بھی یہ صورتیں پیش آتی رہتی ہیں، خصوصاً اس وقت جب کالم نگار کو زیادہ ہی تیزی دکھانا چاہے۔ ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ان کا کالم کسی خبر سے متعلق ہو تو بہتر ہے خبر کے اگلے ہی دن، ورنہ جتنا جلدی ممکن ہو چھپ جائے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کو ایک کالم نگار اپنی چشم تصور سے پہلے ہی دیکھ لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنا کالم بھی لکھ لیتا ہے، اور واقعے کی خبر آتے ہی وہ کالم کو برائے اشاعت بھیج دیتا ہے۔ بعض مستند اور سکہ بند کالم نویس تو اپنا پہلے سے لکھا ہوا کالم اخبار کو بھیج دیتے ہیں کہ متعلقہ خبر کے آنے سے اگلے دن کالم میں چھاپ دیا جائے۔ ممکن ہے وہ حاشیے میں ایسی کوئی ہدایت بھی کر دیتے ہوں، لیکن اگر متعلقہ صفحے کا نگران چوک جائے تو یہ ہدایت نظر انداز ہو جائے گی اور یہ کالم واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی چھپ جائے گا۔ پھر کیسی ستم ظرفی ہوگی، اس کا اندازہ آپ خود کر لیجیے۔ آزاد کشمیر کی ایک سیاسی جماعت نے 24 اکتوبر کو واگا سے مظفر آباد تک انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنانے کا پروگرام بنایا۔ بعد میں آزاد کشمیر کے ایک بزرگ رہنما نے یہ گلہ بھی کیا کہ ان کے پروگرام کو پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نے اس طرح ہائی جیک یا ہینڈ جیک کر لیا کہ اب وہ اسی جماعت کا پروگرام معلوم ہونے لگا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، زنجیر بنانے کا پروگرام پورے پاکستان میں پھیل گیا، لیکن یہ سب کچھ 24 اکتوبر جمعے کے دن 12 بجے سے 1 بجے دوپہر تک ہونا تھا۔ ظاہر ہے جمعے کی صبح جو اخبارات بھی چھپتا
وہ پروگرام یا اس کی تیاری کے متعلق تو خبر دے سکتا تھا، لیکن زنجیر کے بن جانے کی اور اس کے منطقی نتیجے پر پہنچانے کی کوئی خبر نہیں دے سکتا تھا۔ ظاہر ہے جو واقعہ ابھی پیش ہی نہیں آیا اس کی خبر کیسی؟ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ کراچی کے ایک اخبار نے، جس کی باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت اس کے اپنے دعوے کے مطابق پاکستان کے ہر روزنامے سے زیادہ ہے، خود بھی دوسرے اخباروں کی طرح انسانی زنجیر کی خبر 25 اکتوبر کے شمارے میں شائع کی۔ لیکن اسی اخبار کے 24 اکتوبر جمعے کے شمارے میں، جو زنجیر بنائے جانے سے کم 7-8 گھنٹہ پہلے چھپ کر بازار میں آ چکا تھا، اپنے کالموں پر قادر ایک کالم نویس نے آزادی کی زنجیر کے عنوان سے ایک غیر سیاسی کالم لکھا، جس کے پہلے پیراگراف کا اقتباس ملاحظہ ہو: جماعت اسلامی کے جناب قاضی حسین احمد صاحب کی تحریک پر پاک بھارت بارڈر سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک لاکھوں انسانوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک زنجیر بنائی۔ بنائی کا لفظ بطور خاص قابل توجہ ہے۔ قاضی صاحب نے بھارت کو گھیرنے اور اس پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان کے عوام بھارت کے خلاف ایک ہی وجود کے دست و بازو ہیں، اس انسانی زنجیر کی کڑیاں بڑی محنت سے تیار کیں۔ پھر وہی صیغہ ماضی کا، یوں یہ تمام مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی خاطر ایک مضبوط رائے اور عزم کے اظہار کے لیے تھا۔ جی ہاں، تھا۔ لیکن اگر اس زنجیر کی لپیٹ میں اگر قاضی صاحب کے پاکستانی حریف سیاستدان بھی آ جائیں تو کوئی مذائقہ نہ تھا۔ لفظ تھا کے استعمال سے قطع نظر دشواری یہ ہے کہ قاضی صاحب کے نہ صحیح ان کے جماعت کے بعض حریف نہیں، آزاد کشمیر کے رہنماؤں کو گلہ ہی اس بات کا تھا کہ جو کام انہوں نے سیاسی جماعتوں کے اختلافات سے بلند ہو کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اسے قاضی صاحب نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اچک لیا۔ بہرحال اس سیاست بازی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی اخبار کی 25 اکتوبر کی اشاعت کے مطابق سری نگر میں انسانی زنجیر بنانے والوں پر بھارتی فوج کا تشدد۔ کراچی میں انسانی زنجیر کے سلسلے میں قائم کیمپ ہٹا دیے گئے، لاٹھی چارج سے بھگدڑ، پھرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ کراچی اور سری نگر کا فرق مٹا دینے کی صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ کراچی کی انتظامیہ؟ یا آخری بات یہ ہے کہ آپ کے کالموں کی حرمت اسی صورت میں قائم رہے گی جب آپ قیاسی خبروں پر نہیں بلکہ واقعاتی خبروں پر کالم لکھیں گے، اور واقعاتی خبریں تو واقعے کے بعد ہی سامنے آئیں گی، پہلے نہیں۔ تو یہ تو تھا کالم شامل فاروقی صاحب کا، قادر الکالموں کی قادر کمالیاں، جو 30 اکتوبر 1997 میں شائع ہوا تھا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔